چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ چلیں اس سے پہلے کے دروس میں ہم نے کیا ہے معاد اور قیامت کی آمد کے سلسلے میں پڑھا کہ قیامت آئے گی، قیامت کا وقوع کیا ہے ممکن ہے، ممکنات میں سے ہے، اور اس کے سلسلے میں جو آیات تھی ان آیات کو ذکر کیا۔ بہت سارے معاد کی آمد کے سلسلے میں جو شبہات تھے ان کے جوابات بھی آیتوں میں موجود تھے، انہیں بھی ہم نے پڑھا۔ اب قیامت کی خصوصیات، ٹھیک، پہلے مرحلے میں آپ تمام طلاب عزیز کو دعوت دی جا رہی ہے کہ نیچے جو آیتیں دی گئی ہیں ان آیتوں کو بغور پڑھیے، صرف اور صرف پڑھیے، اتنی توجہ اور اتنی دقت کے ساتھ پڑھیے کہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ کس آیت میں کون سا کلمہ میرے لیے نامعلوم سے اجنبی ہے، کس کا میں معنی اور مفہوم نہیں جانتا، کس کا جانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ترجمہ بھی نہیں کریں گے، فی الحال صرف تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی آیت، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ دوسری آیت، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ٹھیک۔ تیسری آیت، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ چوتھی آیت، اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون۔ پانچویں آیت، الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ چھٹی آیت، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ ساتویں آیت، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ آٹھویں آیت، الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ نویں آیت، یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ دسویں آیت، یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ ٹھیک، آیتیں پڑھ لی۔ اب یہی آیتیں کیا ہے مشقوں میں اور تمرینات میں الگ الگ طریقے سے آئیں گی، کہیں الفاظ کے معنی، کہیں ترجمہ، ٹھیک ہے، کہیں ناقص ترجمہ دیا جائے گا اس کو مکمل کرنے کے لیے۔ تو اگر یہ تمام مشقیں جو آنے والی ہیں ان مشقوں کو صحیح طریقے سے آپ حل کر لیں گے، پھر پلٹ کر جب آئیں گے ان آیات کی طرف تو ان آیات کا ترجمہ آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ لہذا آپ مشقوں اور تمارین کی طرف بھی ویسے ہی توجہ دیجیے جس توجہ کے ساتھ آپ نے آیتیں پڑھی ہیں۔ کہیں آیت نمبر 7 میں ہوا کا معنی خود کیجیے۔ ہوا کبھی وہ کا معنی دیتا ہے اور کبھی خود کا معنی دیتا ہے، ٹھیک۔ اب یہاں مانوس اور نئے الفاظ جو 10 آیتیں اوپر گزری ہیں ان آیتوں میں جو مانوس اور نئے الفاظ آئے ہیں ان کے معنی یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ مانوس الفاظ میں پہلا لفظ ہے بعد۔ بعد یعنی کچھ، بعض،
ہم لوگ بھی بولتے ہیں بعض لوگ، بعض اوقات یعنی کچھ لوگ. ہاں جی کتاب میں الگ ہے آپ کے کیا ہے. اس کے بعد ہے نئے الفاظ میں پہلا لفظ ہے سریع. سریع یعنی تیز جلدی. ٹھیک ہے. سریع الحساب. سریع یعنی تیز جلدی. ٹھیک. اسی سے بنا ہے سرعت یعنی رفتار. حساب. حساب یعنی حساب. سو یعنی برائی ہے نا. سو یعنی برائی یا برا. سو برائی کو بھی کہتے ہیں اور برا بھی کہتے ہیں، بری چیز. خیر. خیر یعنی سب سے اچھا، بہتر، خوبی، مال ہے نا. خیر کے بہت سارے معانی ہیں. ایک معنی ہے سب سے بہتر، سب سے اچھا، یا صرف بہتر، خوبی، مال کو بھی خیر کہا گیا ہے. صادقین. صادقون یعنی سچے. صادق کی جمع ہے. صادقون اور صادقین یہ دونوں کیا ہے؟ صادق کی جمع ہے یعنی سچے. صدق. صدق یعنی سچائی یا صداقت جو ہم لوگ بولتے ہیں کہ وہی معنی. صدق اور صداقت ایک ہی معنی ہے، سچائی. اہلی. اہلا ہے. اہلی یعنی گھرانے، خاندان. اہلی گھر کے لوگ، گھر کے افراد، گھر والے، گھرانے، خاندان والے، خاندان کے لوگ. ظالمین. ظالمون. ظالم کی جمع ہے. ٹھیک. ظلم کرنے والے، ستم کرنے والے، ناانصافی کرنے والے. سلیم یعنی سالم. سلیم یعنی سالم. لعنت. لعنت بددعا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دار. دار یعنی گھر. مال یعنی مال، ثروت، سرمایہ. خسران یعنی نقصان، گھاٹا. خسران ہے نا، دونوں کے معنی ہے نقصان، گھاٹا. ان الانسان لفی خسر. معذرتن یعنی معذرت، معافی، عذر خواہی. ٹھیک. معذرت یعنی کوئی معذرت چاہتے ہیں، معذرت چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں. عطا وہ آیا. عطا وہ آیا. اس کے بعد ہے اتقوا. ان سب نے تقوی اختیار کیا. ان سب نے تقوی اختیار کیا. ینفع وہ فائدہ پہنچاتا ہے. نفع ینفع وہ فائدہ پہنچاتا ہے. بنون. بنین ابن کی جمع ہے. بنون اور بنین ابن کی جمع ہے یعنی بیٹے، فرزند، اولاد بھی آتا ہے نا. تجزا. تجزا یعنی جزا، بدلہ دیا جائے گا. تجزا جزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا، صلہ دیا جائے گا، مزدوری دی جائے گی. خاسرین. خاسرون خاسر کی جمع ہے. اس کی خاسر نقصان اٹھانے والا. خاسرین نقصان اٹھانے والے یا خاسرین. نعم کیا خوب، کتنا اچھا ہے نا. نعم الاب بہترین بندہ. نعم یعنی کیا خوب، اچھا، بہتر یا کر. اسیر یعنی سخت. اسیر یعنی سخت. ایک یا سے آتا ہے یسیر. اس کے معنی ہوتا ہے سہل، آسان ہے نا، سہل و آسان. اور یہ عین سے جو آتا ہے اسیر، اس کے معنی ہے سخت. یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں ہے نا. ان مع العسر یسرا. عسر یعنی سختی اور یسر یعنی آسان. اسیر یعنی سخت.
کسبت اس نے حاصل کیا، اس نے انجام دیا. ٹھیک ہے، کسبا کسبا کسبو کسبت. ٹھیک، اس نے حاصل کیا، اس نے انجام دیا. کنتم تختلفون، کنتم تختلفون، تم سب اختلاف کرتے تھے. ماضی استمراری. ٹھیک، مضارع کے شروع میں کانا لگا دیا جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے مولانا؟ ماضی استمراری. یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، کانا لگا دو اس کے شروع میں، کانا یفعلو وہ کرتا تھا یا کرے گا. نہ ماضی بعید، ماضی کے شروع میں کانا لگتا ہے تو بنتا ہے ماضی بعید. یہ مضارع کے شروع میں. فرق سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں. کانا دو جگہ لگتا ہے. کانا کبھی ماضی کے شروع میں، مضارع کے شروع میں. ماضی اگر ماضی کے شروع میں اگر کانا لگے گا تو ماضی بعید ہو جائے گا. کانا فعل اس نے کیا تھا، کانا کتب اس نے لکھا تھا، کانا نصر اس نے مدد کی تھی. لیکن اسی کانا کو مضارع کے شروع میں لگا دیں استمراری. کانا یفعلو وہ کرتا تھا، کانا یکتبو وہ لکھتا تھا، کانا ینصرو وہ مدد کرتا تھا. سمجھ میں آئے گا؟ کانا نہیں بدلے گا، نہ بدلے گا. کانا یفعلو کانا یفعلان، کانو یفعلون، کانا تفعلو کانتا تفعلان، کن تفعلن. ٹھیک ہے، بدلتا ہے. یفعلن کن یفعلن، کنت تفعلو کنتما تفعلان، کنتم تفعلون. بدلتا ہے. ٹھیک، ماضی کے شروع میں آئے گا، ماضی مطلق کے شروع میں آئے گا تو ماضی بعید بنے گا. مضارع کے شروع میں آئے گا تو ماضی استمراری بنے گا. یہ کن تختلفون، تختلفو تختلفان تختلفون، یختلف یختلفان یختلفون. جمع حاضر ہے. کنتم تختلفون تم سب اختلاف کرتے تھے. ماضی سے. یوم دن اس دن، ایسے دن. ٹھیک ہے، یوم دن اس دن، ایسے دن. اہلی در اصل اہلینا تھا جس کا نون قواعد کی وجہ سے حذف ہوا ہے. اضافہ ہوا ہوگا کہ اضافت کے وقت نون تثنیہ اور نون جمع کیا ہوتا ہے؟ گر جاتا ہے. مضاف مضاف ہے، مضاف مضاف ہے. چلیں اب آئیے مشق و سوالات. مشق نمبر 1، صحیح جواب پر نشان لگائیے. کون سا جز صحیح ہے؟ پہلے عربی کے کلمات دیے ہوئے ہیں، پھر ان کے معنی اور مفاہیم نیچے الف اور بے دو آپشن میں دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اوپر جو عربی کے الفاظ ہیں اس کا صحیح معنی نیچے کے دو آپشن میں سے کس آپشن میں ہے اس پر صحیح کا نشان. الف والا صحیح ہے یا بے والا؟ دار نعم سلیم، دار یعنی گھر، نیچے لکھا ہے رکھنا، یہ غلط ہو گیا ہے نا. اور پھر ایسی ہو گیا نعم کیا خوب، سلیم یعنی سالم. ٹھیک ہے، پہلا صحیح ہے. دوسرا یوم دن خاسرین اسیر، اس دن خاسرین ان سب نے نقصان اٹھایا. غلط ہے، نقصان اٹھانے والے. ایک بھی اگر غلط پکڑ لیا آپ نے، تین گزینے میں سے ایک بھی اگر آپ نے غلط پکڑ لیا تو سمجھ جائیے کہ یہ نہیں ہو سکتا. بات سمجھے؟ ضروری نہیں ہے کہ تینوں پکڑے، کوئی ایک بھی اگر آپ نے پکڑ لیا کہ یہ الف والے میں یا بے والے میں یہ ایک غلط ہے، یہ اوپر جو کلمات دیے گئے اس کا معنی نہیں ہے، تو سمجھ لیجیے کہ وہ آپشن ریجیکٹ ہو جائے گا. اسے تو بے صحیح ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے تیسرے نمبر پہ اتا کسبت اتقوا.
عطا وہ آیا کا سبق وہ حاصل کرتا ہے، اتقوا وہ سب تقوی اختیار کرتے ہیں. غلط ہو گیا ہے نا؟ وہ آیا اس نے انجام دیا، وہ سب نے تقوی اختیار کیا. اس میں بھی بے صحیح ہے. نمبر 4 ینفع تجزا کنتم تختلفون. ینفع وہ فائدہ پہنچاتا ہے، تجزا جزا دی جائے گی، کنتم تختلفون تم اب اختلاف کرتے تھے. غلط ہے یہ. ینفع اسے فائدہ ہوگا، تجزا وہ جزا دے گا، وہ سب اختلاف کرتے ہیں نا. نہ الف صحیح ہے، الف صحیح ہے. الف صحیح ہے، بے غلط ہے. 5 بنون اہلی خسران. بنون بیٹے، اہلی گھرانے، خسران گھاٹا. بنون بیٹا گھرانا. الف صحیح ہے، الف صحیح ہے. کون سا جز صحیح ہے؟ کون سا جز صحیح ہے؟ یعنی اوپر اردو میں ترجمہ دیا گیا ہے اور نیچے 2 عبارتیں 2 آیتیں دی گئی ہیں. اوپر کا ترجمہ ان 2 آیتوں میں سے ایک ہی آیت کا ہے، ایک ہی آیت کے مطابق ہے. تو اوپر کا ترجمہ جس عبارت اور جس آیت سے مطابقت رکھتا ہے، اب اس پر صحیح کا نشان لگائیے، اور جس عبارت کا ترجمہ نہیں ہے اسے چھوڑ دیجیے. اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. ولدار الآخرت خیر ولنعم دار المتقین. ولدار الآخرت خیر للذین اتقوا. کس کا؟ بے صحیح ہے. کیا ہے؟ لام لام تاکید نہیں دیکھ رہے. دار ہے نا، دار کا مطلب گھر ہوتا ہے. لدار لام لگ گیا، اس کو لام تاکید ہے. ٹھیک ہے. بے حکمرانی اس دن حقیقتاً خدائے مہربان کے لیے ہے. حکمرانی اس دن یقیناً یا حقیقتاً مہربان کے لیے ہے. یعنی خدائے یوم لا ینفع مال ولا بنون. یہ تو نہیں. الملک یومئذ کیا حق الرحمن. بے صحیح ہے. نمبر 3 جس دن فائدہ نہیں پہنچائے گی ظالموں کو ان کی معذرت. یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم. یہ صحیح ہے. نمبر 4 خدا فیصلہ کرے گا تم سب کے درمیان قیامت کے دن. لا ظلم اليوم. غلط ہو گیا. اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ. بے صحیح ہے. 5 یقیناً نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. الا ذلک هو الخسران المبین. اس کا ترجمہ نہیں ہے. ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم. چلو یہاں تک رہنے دیں. مشق نمبر 2 انشاءاللہ.